بہترین نتائج کی خواہش، معمولی نتائج کی توقع اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے، اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ عاشق پر موت حرام ہوتی ہے۔ جد و جہد ہی میں زندگی کا راز موجود ہے۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے، اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ عقل ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابلے میں عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے، اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو، وفا کے آگے پانی، کفن سے پہلے خون۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے، اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ نماز باجماعت سے مقصد یہ ہے کہ شرکائے جماعت میں اپنے مرتبہ و مقام یا نسلی حیثیت کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے؟ ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: تاریخ، مطالعہ کائنات، صفائی دل اور وحی سے۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ زمانہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو اپنا وقت بے عملی میں کھو دیتے ہیں، وہ اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو دیتے ہیں۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ میرے آباء و اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی، اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ انسان ایک حقیقی فعالیت ہے، ایک صعودی روح جو اپنے عروج میں ایک وجود سے دوسرے میں قدم رکھتی ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ فکر و وجدان ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مذہبی اور سائنسی عمل اگرچہ مختلف طریقوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن اپنی آخری مقصد میں یکساں ہیں۔ دونوں کا مقصد انتہائی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کی موجودگی ہمیں حواس کے ذریعے ہوتی ہے، وہ اپنی ہی کیفیات نفس ہیں، باہر کی کوئی چیز نہیں۔ اگر میرے پیغام میں کوئی غیر قرآنی بات ہوئی ہو تو ان کی ناموس فکر کا پردہ چاک کر دیا جائے، تاکہ ملت اسلامیہ میری شرانگیزی سے محفوظ رہے۔ میں کسی پارٹی کی قیادت نہیں کرتا، میں کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ
اس کے قانون اور سیاست، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کا بغور مطالعہ کرنے میں دیا ہے۔